حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ تہران میں ہونے والے حملے میں شہید۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسماعیل ہنیہ کو رات 2 بجے شمالی تہران میں میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ محافظ بھی شہید ہوئے۔ اسماعیل ہنیہ سابق فوجیوں کے ہیڈ کوارٹرز میں مقیم تھے۔ میزائل کسی دوسرے ملک سے داغا گیا تھا۔ اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران میں موجود تھے۔ ایران کا حماس سربراہ کی شہادت پر افسوس کا اظہار۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے اسماعیل ہنیہ کی شہادت ایران اور فلسطین کے رشتے کو مضبوط کرے گی۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے حملے کی تحقیقات شروع کر دیں۔ اسماعیل ہنیہ کو 2017 میں حماس کے سیاسی ونگ کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا۔ مجرم نے ایک عزت دار سوورن ملک کے اندر وائیولیٹ کر کے انٹرنیشنل قوانین کو ایکچولی حملہ کیا، پورے مسلمان ہو گیا۔ یہ اسرائیل کا اصلی چہرہ ہے۔ اسماعیل بھائی نے 3 اگست کو اناؤنس کر دیا ہے کہ غزہ کا دن منایا جائے گا۔ حماس ترجمان خالد قدومی نے اسماعیل ہنیہ پر تہران میں حملے کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دے دیا۔ ARY نیوز سے گفتگو میں کہا اسرائیل نے اسماعیل ہنیہ نہیں تمام مسلمانوں پر حملہ کیا۔ اسرائیل نے مجرمانہ فعل عزت دار اور خود مختار ملک میں کیا، جس کا جواب دینا ضروری ہے۔ ہم حالت جنگ میں اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ مسلم امہ کو حملے کا منہ توڑ جواب دینا چاہیے۔ حماس کا کہنا ہے اسماعیل ہنیہ کو اسرائیلی ایجنٹوں نے قتل کیا، اس کی سزا دی جائے گی۔ ترجمان سمیع ابو ظہری کا کہنا ہے اسماعیل ہنیہ پر حملہ کر کے دشمن اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکے گا۔ اسماعیل ہنیہ کے قتل کے بعد مشرق وسطی میں وسیع جنگ ناگزیر ہے۔ خطے میں جنگ کے امکانات بڑھ گئے۔ امریکی وزیر دفاع لوئڈ آسٹن کا رد عمل، کہتے ہیں اسرائیل پر حملہ کیا گیا تو امریکہ اس کا دفاع کرے گا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا اسماعیل ہنیہ کو نشانہ بنانے کی خبروں پر تبصرے سے گریز، کا اسماعیل ہنیہ پر حملے کی خبروں سے آگاہ ہیں۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے اسماعیل ہنیہ کو قتل کا بزدلانہ عمل قرار دے دیا۔ فلسطینی تنظیموں نے مغربی کنارے میں ہڑتال اور بڑے پیمانے پر مظاہروں کی کال دے دی۔ پاپولر فرنٹ فار لبریشن آف فلسطین کے ترجمان مہر الطاہر نے حملے کی مذمت کر دی، کہا اسرائیلی معاملات کو جامع جنگ کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ فلسطینی اپنے مقصد کے لیے ہر عزیز اور قیمتی چیز پیش کرنے کو تیار ہیں۔ اسرائیل اسماعیل ہنیہ کے قتل اور ایرانی خود مختاری پر حملے پر پچھتائے گا۔ روس اور ترکی نے حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ کے قتل کی مذمت کر دی۔ ترک وزارت خارجہ کا کہنا ہے اس حملے کا مقصد جنگ کو غزہ سے خطے میں پھیلنا ہے۔ روسی نائب وزیر خارجہ نے کہا حماس سربراہ کا قتل ناقابل قبول اور سیاسی جرم ہے۔ افغانستان نے اسماعیل ہنیہ پر حملے کی مذمت کر دی۔ JUI کا اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر جمعے کو ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں اسماعیل ہنیہ کی شہادت سے فلسطین کی آزادی کی تحریک ختم نہیں ہوگی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا اسرائیل اور روس کی سرپرستوں کو اس ظلم کی قیمت چکانا ہوگی۔ صاف نظر آ رہا ہے جنگ اب غزہ تک محدود نہیں رہے گی۔ نائب صدر پیپلز پارٹی شہری رحمان نے حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کے قتل کی مذمت کر دی، کہا اسرائیل نے پیغام دیا ہے کہ اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اسرائیل جنگ کو روکنے کے بجائے اسے پھیلا رہا ہے۔ فواد چودھری نے کہا اسماعیل ہنیہ کے خاندان کی شہادت لہو سے لکھی قربانیوں کی تاریخ کا نیا باب ہے۔ مجھے شہباز شریف اور بلاول جن کی مشترکہ حکومت ہے کسی ٹیکنیکل کمیٹی کی ضرورت نہیں ہے، سیدھی بات ہے عوام کو حق دو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ 7 مطالبات حکومت گراؤ تحریک میں تبدیل ہو جائیں۔ راولپنڈی میں جماعت اسلامی کا دھرنا 6ٹے روز بھی جاری۔ شرکاء سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا عوام کو حق دو، ایسا نہ ہو کہ ہمارے مطالبات حکومت گراؤ تحریک میں بدل جائیں۔ ماضی میں IPP سے بات ہوئی تھی تو اب کیوں نہیں ہو سکتی؟ جماعت اسلامی اور حکومت کے مذاکرات کا دوسرا دور آج ہوگا۔ لیاقت بلوچ کہتے ہیں ہمارا ہوم ورک مکمل ہے، دھرنا اور مذاکرات ساتھ چلیں گے۔ جماعت اسلامی کا آج کراچی میں بھی دھرنے کا اعلان۔ لندن میں موجود سابقہ MQM کی قیادت کے درمیان جائیداد کے حوالے سے تنازع
शिद्दत इख्तियार कर रहा, अदालतों में एक दूसरे पर मुकदमा किया जा रहा था और इसी हवाले से हमें रुजू किया गया। तो हमने कहा ऐसी तमाम चीज़ें जो MQM की है वो MQM की शहीदों की अमानत है। लंदन की जायदादों की मालिक MQM पाकिस्तान है, प्रॉपर्टीज हासिल करके फलाही कामों पर खर्च करेंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं साबिका क़यादत ये तासुर दे रहे हैं कि वो कामयाब हुए हैं। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं लंदन में MQM की जायदादों पर शोहदा का हक है। थाना लंडी कोतल की हुदूद 4 वाजगई पोस्ट के करीब पुलिस पर फायरिंग, 2 एहलकारों समेत 3 अफराद शहीद। शहीद एहलकारों में आलमजेब और शेर आलम शामिल। 5 अगस्त के मोदी के इक़दामात जल्द रद्द हो जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और सरबराह मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान कहते हैं मकबूजा कश्मीर की सियासी क़यादत जेलों में है मगर तहरीक उरूज पर है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 10 लाख फौजियों की मौजूदगी में मजीद 20,000 फौजी बढ़ा दिए हैं। I move for leave to introduce a bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Second Amendment Bill 2024. जी, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, डू यू अपोज इट? मेरे ख्याल में हाउस में डिबेट करने से पहले एक दफा कमेटी को तफवीज़ किया जाए जो हमारी प्रैक्टिस है। हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। मतन में कहा गया कि आज़ाद रुकन आइन के तहत 3 दिन में किसी भी जमात में शामिल हो सकता है। कामयाब आज़ाद उम्मीदवार की जानिब से सियासी जमात में शमूलियत की रजामंदी नाकाबिल तनसीख होगी। मुकर्ररा मुद्दत में फहरिस्त जमा न कराने वाली जमात को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। स्पीकर ने बिल मुताल्लिका कमेटी को भिजवा दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं पहली बार कोशिश की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ओवर रूल किया जाए। इक़दामात चैलेंज करेंगे। सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। कहा IG इस्लामाबाद और स्पेशल JIT की सरबराह अदालत में पेश हुए। अफसरान के मुताबिक कीनिया हुकूमत से म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का मुआहिदा नहीं है। कीनिया में शवाहिद की जांच नहीं हो सकती। दरखास्त गुजार के मुताबिक केस की तहकीकात इल्तवा का शिकार है। 2024 में मजमूई तौर पर 7 सहाफ़ियों का कत्ल हुआ। इस्तदा की गई कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से मौक़िफ़ जमा कराने के लिए वक्त की इस्तदा की गई। आइंदा समात पर वजारत दाखिला और वजारत कानून के नुमाइंदे पेश हों। समात 6 अगस्त तक मुलतवी। लाहौर का हल्का NA 130 पंजाब की इंतखाबी तारीख की बदतरीन धांधली। फॉर्म 45 में हारे नवाज शरीफ को फॉर्म 47 में यास्मीन राशिद से जितवा दिया गया। तहकीकाती रिपोर्ट में बड़े इंकशाफात। इंतखाबी अमले ने जाली फॉर्म 47 बनाए। जिन पोलिंग स्टेशन पर नवाज शरीफ जीते वहां टर्न आउट 40% ज्यादा रहा। सरबराह पतन सरवर बारी कहते हैं नवाज शरीफ जिन पोलिंग स्टेशन से जीते वहां बाज़ जगह टर्न आउट 100% से बढ़ गया। इलेक्शन में कौमी और सूबाई असम्बली का टर्न आउट आमतौर पर मिलता जुलता होता है, लेकिन NA 130 वाहिद हल्का है जहां 78,000 वोटों का फर्क है। 166 पोलिंग स्टेशन से नवाज शरीफ और 208 से यास्मीन राशिद जीती थी। फॉर्म 47 पर नवाज शरीफ के 11,800 वोट बढ़े तो यास्मीन राशिद के 2,845 वोट घटा दिए गए। कराची में बादलों की आंख मचोली। मली, डिफेंस, शाह फैसल कॉलोनी समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी। कराची में गुज़श्ता रोज सबसे ज्यादा बारिश गडाफ में 57 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। थरपारकर, उमरकोट, मिट्ठी, ठट्ठा, बदीन, सजावल, जामशोरो और दादू में भी चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, बलूचिस्तान में मजीद बादल बरसने की तवक्को। गवादर में बलोच यकजहती कमेटी के हाथों शहादत पाने वाले सिपाही शब्बीर बलोच की नमाज जनाजा आबाई गांव में अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक शहीद सिपाही शब्बीर बलोच का ताल्लुक जिला नसीराबाद की तहसील छत्तर से था। वो गवादर में फराइज सर अंजाम दे रहे थे। अहले इलाका ने ऐसे मुल्क दुश्मन अनासिर की सख्त अल्फाज में मसम्मत की। मुतालबा किया रियासत ऐसे किरदारों को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाए। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कमेटी का भारत में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। अक़लियतों और निचली ज़ात से मुताल्लिक अपनी रिपोर्ट में कहा मकबूजा जम्मू कश्मीर
آسام اور منی پور میں نام نہاد انسداد دہشت گردی قوانین کے نفاذ اور طاقت کے بے دریغ استعمال سے غیر قانونی ہلاکتیں، حراستیں، جنسی تشدد، جبری گمشدگیاں اور تشدد عام ہے۔ بھارت متاثرہ علاقوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے ذمہ داروں کا تعین کرنے کے لیے میکانزم تشکیل دے۔ کشمیری رہنما غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان کی 21ویں برسی۔ آزاد کشمیر میں عام تعطیل۔ سردار محمد ابراہیم نے 19 جولائی 1947 کو سری نگر میں الحاق پاکستان کی تحریک پیش کروائی۔ الحاق پاکستان کے لیے ڈوگرہ کے خلاف جد و جہد کا آغاز کیا۔ مجاہدین کشمیر نے 24 اکتوبر 1947 کو آزاد کشمیر حکومت قائم کی۔ بھارت کے خلاف اقوام متحدہ میں جموں کشمیر کے الحاق خود ارادیت کا مقدمہ پیش کیا۔ مانچسٹر میں چاقو حملے میں 3 بچوں کی ہلاکت کے بعد پرتشدد مظاہرے۔ ساؤتھ پورٹ میں سفید فام انتہا پسندوں کی مسجد پر حملے کی کوشش۔ مشتعل مظاہرین نے پولیس کی گاڑی کو آگ لگا دی۔ پتھراؤ اور تشدد سے 39 اہلکار زخمی۔ برطانوی پولیس کا کہنا ہے مظاہرین کا تعلق ممکنہ طور پر انگلش ڈیفنس لیگ سے ہے۔ ساؤتھ پورٹ میں گرفتار شخص برطانیہ میں پیدا ہوا۔ کچھ افراد مذموم مقاصد کے لیے ملزم سے متعلق افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ بھارتی ریاست کیرلا میں شدید بارشوں کے بعد بڑے پیمانے پر لینڈ سلائیڈنگ۔ مختلف حادثات میں مرنے والوں کی تعداد 150 سے زائد ہو گئی، 200 سے زائد زخمی۔ 2 گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گئے، سینکڑوں افراد مختلف علاقوں میں پھنس گئے۔ راستوں کی بندش سے امدادی کارروائیوں میں مشکلات کا سامنا۔ امریکہ میں صدارتی امیدوار کاملا ہیرس کی مقبولیت بڑھنے لگی۔ سوئنگ سٹیٹس میں بھی ٹرمپ سے آگے نکل گئیں۔ سابق امریکی صدر مشیگن، فلوریڈا سمیت کئی ریاستوں میں برتری کھو بیٹھے۔ ان ریاستوں میں ٹرمپ کو جو بائیڈن پر واضح برتری تھی۔ عوامی سربراہ سروے میں کاملا ہیرس کو 43، ڈونلڈ ٹرمپ کو 42% حمایت ملی۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ ہے آنے والے دنوں میں ٹرمپ کو مزید مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ فلم اور تھیٹر کے اداکار سردار کمال لاہور میں انتقال کر گئے۔ سردار کمال نے سینکڑوں ڈراموں اور فلمز میں کام کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اظہار افسوس، کہا اداکاری کے شعبے میں سردار کمال کی خدمات یاد رکھی جائیں گی۔ ورلڈ کلاس لائف سٹائل کے نئے باب کا آغاز۔ ایاوئی لگونا DHA گجرانوالہ میں انفراسٹرکچر کا کام زور و شور سے جاری۔ اوورسیز اور مقامی سرمایہ کاروں کے لیے خوشخبری، کلیئرنگ اور گریڈنگ کا کام مکمل ہونے پر تقریب کا اہتمام۔ ایڈمنسٹریٹر DHA گجرانوالہ، JV ڈائریکٹر DHA گجرانوالہ، کنسٹرکشن کمپنی اسپارکو کے آنر، COO ایاوئی لگونا DHA گجرانوالہ اور پلاٹینیم ایجنٹس کی خصوصی شرکت۔ سمندر سے 1000 کلومیٹر دور لیکن ساحل کا مزہ۔ ایاوئی لگونا DHA گجرانوالہ خطے کی خوشحالی کے لیے اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ ایشین انڈر 18 والی بال چیمپئن شپ میں پاکستان کی مسلسل تیسری کامیابی۔ کویت کو بھی 3-0 سے آؤٹ کلاس کر دیا۔ جیت کا اسکور 25-19، 25-11، 25-19 رہا۔ بحرین میں ہونے والے ٹورنامنٹ میں قومی ٹیم ناقابل شکست، چاہے انہوں نے پہلے میچ میں کوریا، دوسرے میں روایتی حریف بھارت کو شکست دی تھی۔ اور پیرس اولمپکس میں مصر کی ندا حافظ سب کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ 7 ماہ کے حاملہ ہونے کے باوجود شمشیر زنی کے مقابلوں میں حصہ لیا۔ پہلے راؤنڈ میں امریکی کھلاڑی کو شکست دی۔ پری کوارٹر فائنل میں کورین حریف کو خلاف ناکام رہیں۔ ندا نے اولمپکس میں شرکت پر خود کو خوش قسمت قرار دیا۔ کہا شوہر اور خاندان کے اعتماد کی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہوئی ہیں۔ پیرس اولمپکس میں جاپان سب سے آگے، 7 گولڈ میڈل سمیت 13 میڈلز کے ساتھ سرفہرست۔